آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ الفاظ بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہ بھی بہت استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہم یہ الفاظ استعمال تو بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی مجھے بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن، رحم کرنے والا، کچھ لوگ اس کا مطلب مہربان بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ ہمدرد کہتے ہیں۔ مہربان، کبھی کسی نے اپنی بات چیت کے اندر مہربان کا لفظ استعمال کیا ہے؟ بالکل کیا ہوگا۔ مہربان لفظ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اور میں بات کو آسانی سے سمجھ جائیں، اور ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ترجمے میں وہی الفاظ استعمال ہوں جو عام طور پر بات چیت میں کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ترجمہ کرتے وقت مشکل الفاظ استعمال کر لیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، پھر ترجمہ کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ اور دوسرا مسئلہ، لفظ رحمان، جن لوگوں کو اردو آتی ہے وہ لوگ رحمان کا مطلب جانتے ہیں، لیکن لفظوں کا چناؤ وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لفظ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اس کے معنی رحمان سے مختلف ہیں۔ رحمان اور رحیم کے مطلب مختلف ہیں۔ شاید میں پہلا انسان ہوں جو ان میں فرق بتاؤں گا آپ کو۔ الرحمان عربی زبان سے آیا ہے، ان میں پہلا لفظ ہے الرحم۔ رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو۔ جب الرحمان عربی زبان جگہ پر بچہ ہوتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں رحم۔ رحم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پر بچہ موجود ہے اس کی ماں اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے گی۔ الرحم، اس کا مقصد بچہ جس جگہ موجود ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جس جگہ موجود ہے، ماں اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے گی۔ اب یہاں پر آپ تعلق دیکھیں ماں کا اور بچے کا۔ کیا بچے کو اپنی ماں کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں۔ کیا ماں اپنے بچے کے بارے میں جانتی ہے؟ کیا ماں اپنے اس بچے سے پیار کرنا شروع ہو گئی ہے؟ کیا بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا ماں اپنے بچے کا خیال رکھنا شروع ہو گئی ہے؟ بالکل، پورے طریقے سے۔ پوری دنیا میں جب بھی کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے یا ماں حاملہ ہوتی ہے تو وہ پوری طرح سے اپنے بچے کی حفاظت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا خیال اس کی ماں رکھتی ہے، اور اس بچے کو اس بات کا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اسے اس بات کا معلوم ہی نہیں کہ اس کی ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا کر رہی ہے۔ ہر خطرے سے اسے بچا رہی ہے، ہر روز ہر لمحہ ایسا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے سر کو بچاتے ہیں، پھر اپنے جسم کو بچاتے ہیں۔ لیکن ایک ماں، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے؟ جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنا پیٹ بچاتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ تنگ جگہ سے نہ گزرے، ٹیبلز کے کارنر سے دور رکھتی ہے اپنے آپ کو، بہت محتاط ہو جاتی ہے اور سب چیزوں سے بہت احتیاط کرتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کو ملا کر جو الفاظ بنتا ہے وہ ہے رحمہ۔ مہربان کا مطلب مہربانی کرنے والا نہیں ہے۔ مہربانی کا لفظ اردو میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، جیسا کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں لیکن میں تم پر رحم کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب تم سزا کے لائق تھے لیکن میں تمہیں چھوڑ کر تم پر مہربانی کر رہا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک پولیس والا آپ کی گاڑی کو روکے اور آپ سے کہے کہ سنو، تم گاڑی اتنی تیز کیوں چلا رہے تھے؟ نہیں، وہ میں سورہ رحمان پڑھ رہا تھا تو اس لیے میں ٹھیک ہے، جاؤ، چھوڑ رہا ہوں تمہیں، میں تم پر مہربانی کروں گا، تمہارا چلان نہیں کر رہا میں۔ میری یہ بات سن کر آپ ایسا کر مت دیجیے گا، لیکن آپ کی یہاں سزا بنتی تھی، آپ کا چلان ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دل میں سوچیں گے اس نے میرے ساتھ مہربانی کی، اس نے مجھے ایسے ہی جانے دیا۔ اردو زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مہربانی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سزا نہیں ملی، ہمیں سزا نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے ہم پر مہربانی ہو گئی، مگر اس لفظ رحمان کا تعلق سزا سے نہیں ہے۔ اس لفظ کے ترجمے نے آپ کی دماغ کی سوچ کو بدل دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے خیال رکھنا اور محبت کرنا، کوئی ایسا جو آپ کے ساتھ ہمدردی کرے، جس کے معاملات آنا اور محبت کرنا کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کوئی ایسا شخص جو آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھے۔ کچھ لوگ ہیں جو دوسروں سے اچھے سے بات کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو دوسروں سے نہ تو اچھی طرح بات کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کسی ملک کا ویزا لینے جا رہے ہوں تو وہاں کا آفیسر آپ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو، اچھے سے بات ہی نہیں کرتا، لیکن جس کے پاس رحمان ہوگا وہ آپ سے اچھے سے بات کرے گا۔ جو آپ کے لیے کر سکتا ہوں کروں گا، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ آپ کا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ آپ سے نرمی سے بات کرے گا۔ اسے کہتے ہیں رحمان۔ جب اللہ آپ سے کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں تو اس کا مطلب وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بہت فکر کرتا ہوں، وہ یہ بات جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ نرمی کرنی چاہیے اور تمہارا خیال رکھنا چاہیے، اور بے شک اللہ تمہاری ہر پریشانی، ہر تکلیف کا خیال رکھنے والا ہے۔